الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین اطلاعات آ رہی ہیں جن کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، حکومت نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ لوگوں کو ان کی کسی بھی بات کا یقین نہیں ہے اور نہ ہی آ رہا ہے۔ یہ بات آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے اور ان کے الفاظ کی چناؤ سے محسوس ہوئی ہوگی، اور جو ان کے بیچ میں غصہ تھا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح ان کی باڈی لینگویج تھی اور ان کو کس طرح اس بات کا پورا یقین ہے کہ لوگوں کو ان کی کسی بات کا یقین نہیں آ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار کانفرنسز کر رہے ہیں، وہ ان کو بچا نہیں پا رہے اور یہ بیچارے ان کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے۔ یہ پریس کانفرنس سے انہوں نے کافی چیزیں ڈسکلوز کی ہیں۔ تو پیچھے بچتا ہے اب عمران خان، اور عمران خان تو سارے کا سارا جتنا بھی مطلب کہ ان کے ساتھ کاروائی ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اس کا غصہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر نکال دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف یا ان کے خاندان کے خلاف جتنے بھی کیسز کیے گئے تھے وہ ان کے اپنے ہی دور حکومت میں کیے گئے تھے، اور جب میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا کہتے ہیں ہنگامے شروع کیے تھے اور جو باتیں کی تھی وہ بھی ان کے دور حکومت میں ہی کی گئی۔ وہ جو کیسز بنے تھے، جو میاں نواز شریف صاحب خود نااہل ہو گئے، وہ بھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں نہیں ہوا تھا۔ اور ایک بات عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئی کہ عمران خان صاحب نے ان کو جانے کا رستہ دیا، یعنی کہ وہ ملک سے جب فرار ہوئے، بھاگے، تو وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھاگنے کا ان کو موقع مل گیا تھا۔ وہ گرفتار بھی عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے ہی ہوئے تھے۔ مریم نواز جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کیا کہتے ہیں ہوا، جو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی انہی کے اپنے دور حکومت کے بنائے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تو ان کو بہت سی چیزوں میں ریلیف ملا ہے، بہت سی چیزوں میں ان کو کیا کہتے ہیں سائٹ کرنے سے بچایا گیا ہے، کیونکہ میڈیا کا پریشر بہت زیادہ تھا۔ اور عمران خان صاحب تو احتساب کے لیے بالکل مطلب کہ کہتے ہیں بے قرار تھے کہ ان کا احتساب ہو، یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ بہت سارے اور بھی دباؤ ڈالے جاتے تھے عمران خان صاحب کے اوپر، اور بعض اوقات تو سیدھا ڈائریکٹلی یہ لوگ ڈیل بھی کر کے آئے ہیں۔ اس وقت ہمیشہ جو پی ایم ایل این یہ کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری دشمن ہے، اس کے خلاف یہ باتیں بھی کرتے تھے اور اسی نے ہم کو نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان کی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کے نام لے کر کہتے تھے کہ انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، مگر اب وہ ان کو الزام نہیں دے سکتے، کیونکہ اب یہ بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آ تو گئے ہیں، ایک ڈیل کر کے اقتدار میں آ تو گئے ہیں، اس کا حصہ تو بن گئے، مگر اب یہ ایسا کچھ نہیں بیان دے سکتے۔ اب یہ جرنیلوں کے نام لے کر، جیسے یہ بڑے بڑے جرنیلوں کے نام لے کر کہتے تھے کہ یہ سازشی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، اب تو یہ خود رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں حکومت میں آئے ہیں، اب ان کو آہستہ آہستہ NRO2 مل رہا ہے، بلکہ مل چکا ہے، ہاتھی گزر گیا ہے اور پیچھے پونچھ رہ گئی ہے، مقدمے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اب پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ سارے جو کیا کہتے ہیں مقدمے تھے وہ تو چلے گئے ہیں، اور مقبولیت جو ہے وہ عوام میں اب ان کی ختم ہو گئی ہے، اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ آگے آ جائیں گے، ماحول ایسا ہوا پڑا ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے آگے تو انہوں نے صوبوں میں حکومت بنا لینی ہے، اور پھر وہ سینٹ میں بھی
اکثریت ہو جائے گی اور ابھی الیکشن ہوگا. الیکشن کے بعد اگر دیکھیں تو سینٹ میں بھی عمران خان صاحب نے ایک واضح اکثریت حاصل کر لینی ہے. تو پھر کیا ہو گیا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کے پاس اکثریت آ جائے گی ہر طرف سے تو عمران خان صاحب وہ قانون سازی کریں گے جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے تھے, جو ان کے ایک مائنڈ سیٹ تھا کس طرح کی قانون سازی پاکستان میں ہونی چاہیے, پھر وہ اس طرح کی کریں گے. یعنی جو نیب کے دانت توڑیں گے یا پھر عمران خان صاحب اس سے زیادہ کوئی سخت قسم کے قوانین بنائیں گے. جو کیسز بند ہوئے وہ دوبارہ بھی کھل سکتے ہیں. آپ ان چیزوں کے اوپر غور کریں کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس 2/3 اکثریت سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں آتی ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کے پاس مکمل قانون سازی کا اختیار آ جاتا ہے. مریم نواز جو ہیں انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ بھائی جو کیسز ہیں, جو میرا کیس ہے خاص کر کے, وہ نیب کے پرانے قوانین کے تحت بند ہوا ہے. یعنی کہ میرٹ کے اوپر جو میرا کیس ہے وہ بند ہوا ہے. یعنی مجھے جو ریلیف ملا ہے وہ نیب کے پرانے قوانین کے تحت دیا گیا ہے, اس لیے میرا جو کیس ہے وہ میرٹ کے اوپر بند ہوا ہے. یہ مریم صاحبہ کا جو ایک سوال ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے کیسز بند ہو رہے ہیں وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہو رہے. وہ باقی تمام کیسز بند ہو رہے ہیں وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہو رہے بلکہ وہ ڈی میرٹ ہیں. اور جو مریم صاحبہ کا ہے وہ صرف میرٹ کے اوپر بند ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو مریم صاحبہ کا کیس ہے اس لیے بند ہوا ہے کہ نیب نے اس میں اپنی دلچسپی دکھانا چھوڑ دی. سوالات جو نیب کے ساتھ عدالت نے رکھے سامنے وہ بڑے سادہ ترین سوالات تھے. عدالت نے جو پوچھے, جس طرح نیب کے ادارے کے اوپر خوف تھا, دباؤ تھا, اس کے حساب میں وہ نیب نے اس طرح کے جوابات نہیں جمع کرائے. اور ایسا لگتا تھا کہ اس وجہ سے بھی مریم نواز شریف جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ریلیف مل گیا ہے, کیونکہ ان کو دباؤ بہت تھا نیب کے اوپر. تو ظاہر ہے انہوں نے قانون ہی چینج کر دیے, اوپر سے ڈائریکٹر ہی چینج کر دیے, ڈی جی کو چینج کر دیا. اب وہ نکل تو گئی ہیں مگر غصہ اس لیے ہے کہ ان کا کیا کہتے ہیں جو عمران خان صاحب ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا راستہ یہ نہیں روک پا رہے. تو یہ ان کا غصہ جائز ہے کہ ان کی امیدیں تو بہت زیادہ تھی کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا, فارن فنڈنگ میں اگر ادھر سے بچ گئے تو فارن فنڈنگ میں عمران خان صاحب کو اڑا دیا جائے گا, اگر وہاں سے بچ جاتے ہیں تو توہین عدالت میں جائے گا, اگر وہاں سے بچ جاتے ہیں تو سائفر کے چکر میں ایک سازش کھیلی گئی اور وہ مطلب کہ ہم بلیم کر دیں گے. تو قانونی ٹیم نے سائفر کے معاملے میں بھی ان کو کہا کہ ٹیکنیکلی آپ عمران خان صاحب کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, بگاڑ نہیں سکتے عمران خان صاحب کو کچھ بھی سائفر کے معاملے میں. کچھ تو لوگوں نے بلکہ یوں کہا کہ اس معاملے پر آپ صرف بیان بازی کریں اگر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کو اگر آپ نے سیریس لیا تو یہ آپ کے گلے میں بھی گھس سکتا ہے, یہ آپ کے اوپر بھی آ جائے گا یہ سائفر کا معاملہ. اب ایک اور عجیب و غریب قسم کی بونگی ماری ہے مریم نواز صاحبہ نے, وہ سنیں ذرا. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا نے جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں انہوں نے اب پاکستان کو سائفر بھیجنے چھوڑ دیے ہیں, اب وہ سائفر بھیجنے سے ڈر گئے ہیں. یہ عجیب بات ہے, کسی نے ان کو بتایا نہیں کہ ان کو کوئی جا کے بتائے کہ دنیا کے ممالک سائفر نہیں بھیجتے, یہ آپ کا اپنا سفیر جو ہوتا ہے وہ ایک کوڈڈ کاغذ ہوتا ہے اس کو بھیجتا ہے آپ کے سفارت خانے کو, اس کو سائفر کہتے ہیں. دنیا کے ممالک پاکستان کو سائفر کیوں بھیجیں گے؟ کیا وہ ہمارے نوکر ہیں؟ کیا وہ کیا کہتے ہیں یہاں باہر سے آ کے یہاں پہ جابز کر رہے ہیں؟ شاید ان کو اس بات کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا, اب شرمندگی تو ان کو اٹھانی پڑ گئی. اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچایا.
ایک بات یہ اور دوسری بات کہ عمران خان صاحب نے فوج اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کیا کہتے ہیں جو چڑھائی کی ہے اس سے اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ لفظ نیوٹرل کو کبھی نواز شریف صاحب نے استعمال نہیں کیا بات کے دوران، یعنی کہ جب بھی انہوں نے کوئی بات کی ہے تو بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی نیوٹرل کا لفظ استعمال نہیں کیا، مگر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے خلائی مخلوق کا. نواز شریف صاحب نے تو اس کو بھی چھوڑے، انہوں نے تو نام لے لے کے کہا ہے کہ جی یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری حکومت نکالی، جنہوں نے مجھے نکالا. مجھے کیوں نکالا؟ جب انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی تو اس میں تو انہوں نے جرنیلوں کے باقاعدہ طور پر نام لیے تھے، جنرل باجوہ صاحب کے بھی. نواز شریف صاحب لائن کراس کر کے بھی بہت سی لائنیں کراسز کی تھی انہوں نے، اور پھر بھی ان کو اتنی مقبولیت عوام میں نہیں ملی. اور عمران خان صاحب نے تو ابھی تک کوئی لائن کراس کی ہی نہیں کہ اگر ان کا موازنہ کیا جائے نواز شریف صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کوئی بھی لائن کراس نہیں کی. اور پاکستان کے اداروں پھر بھی عوام جو ہے وہ پاکستان کے اداروں سے شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، حالانکہ عمران خان صاحب نے کسی کا اس طرح کا کبھی کوئی نام لیا نہیں ہے. تحریک انصاف کے وہ لوگ جو 25 مئی کو عمران خان صاحب کو روک رہے تھے کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں، اب وہ ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب دس از دی رائٹ ٹائم ٹو کال دی پیپل، یہ وہ صحیح ٹائم ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کال کریں، لانگ مارچ کی کال دیں. پنجاب، کیونکہ اس ٹائم ان کے پاس پنجاب کی حکومت نہیں تھی، اب ان کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، اوورال بھی ان کے پاس ابھی بہت عوام میں جوش جذبہ اور تحریکیں چلا کے انہوں نے مضبوط کر لیا عوام کو. عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں سے ایک حلف بھی لیا ہے، وہ حلف کیا ہے؟ ویسے تو جو سابق گورنر ہیں شاہ فرمان، انہوں نے کے پی کے جو سابق گورنر ہیں انہوں نے یہ حلف دیا ہے، وہ میں آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر کر کے حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ کہ ہم حقیقی آزادی تحریک کو جہاد سمجھ کر اس میں حصہ لیں گے اور ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. پشاور میں اپنے کارکنوں سے عمران خان صاحب نے یہ حلف لیا ہے. اب دیکھیں کہ یہ تحریک کتنی مضبوط ہوتی ہے اور کب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں لانگ مارچ کی ڈیٹ دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.